بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہیں کیا لگتا ہے نا، اس کی آواز میں طنز تھا کہ یہ سب اتنی آسانی سے ختم ہو جائے گا؟ یہ تو بس آغاز ہے میری پیاری۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں مجھے صرف نفرت اور انتقام کی آگ نظر آئی۔ میرے دل میں ایک لہر سی اٹھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ شخص جو کچھ کہہ رہا ہے وہ محض دھمکی نہیں، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو میری زندگی کو تاریک کرنے والی ہے۔ میرا نام ہنا تھا اور میری زندگی کبھی اتنی پیچیدہ نہیں رہی تھی۔ میں ایک عام سی لڑکی تھی جو اپنے چھوٹے سے خاندان، اپنے والد اور چھوٹی بہن کے ساتھ ایک سادہ اور پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ ہمارے گھر میں ہنسی، محبت اور سکون کا بسیرا تھا۔ والد صاحب ایک چھوٹے سے کاروبار سے منسلک تھے اور ہم مشکل سے ہی مگر خوش تھے۔ میری بہن عائشہ میری جان تھی۔ اس کی معصوم ہنسی اور شرارتیں ہمارے گھر کی رونق تھیں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن میری زندگی میں ایسا طوفان آئے گا جو سب کچھ تہس نہس کر دے گا۔ ہمارا گھر شہر کے ایک پرانے محلے میں تھا، جہاں گلیوں میں بچوں کا شور، بزرگوں کی دعائیں اور شام کو چائے کی خوشبو عام تھی۔ پرانی طرز کے مکانات جن کی چھتوں پر کبوتروں کا بسیرا تھا اور گلیوں میں کھیلتے بچے، یہ سب ہمارے محلے کی پہچان تھے۔ والد صاحب ایک ایماندار اور محنتی انسان تھے۔ ان کی عمر 50 کے قریب تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک چمک رہتی تھی جو ان کی عزم اور محنت کی عکاسی کرتی تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے ٹیکسٹائل یونٹ کے مالک تھے، جہاں وہ کپڑوں کی سلائی کرتے اور انہیں بازار میں فروخت کرتے تھے۔ ان کا کام ہمیشہ سے کم منافع بخش رہا تھا، لیکن وہ مطمئن تھے۔ ان کا سب سے بڑا خواب مجھے اور عائشہ کو اچھی تعلیم دلوانا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ تعلیم ہی وہ واحد دولت ہے جو کوئی چھین نہیں سکتا۔ میں نے کالج میں داخلہ لیا تھا اور عائشہ بھی پرائمری اسکول میں تھی۔ والد صاحب اکثر کہتے تھے، میری بیٹیاں ہی میرا سرمایہ ہیں، ان کو پڑھا لکھا کر میں دنیا کی سب سے بڑی دولت کما لوں گا۔ ہماری ماں کا انتقال عائشہ کی پیدائش کے وقت ہو گیا تھا اور والد صاحب نے ہمیں ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا۔ وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتے اور ہمیں کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ انہوں نے کبھی ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ میں نے بھی گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا۔ عائشہ کی دیکھ بھال بھی کرتی۔ عائشہ مجھ سے 10 سال چھوٹی تھی اور میں اس کے لیے ماں جیسی تھی۔ ہم دونوں بہنوں کا آپس میں بہت پیار تھا۔ ہماری زندگی ایک پرسکون دریا کی طرح بہہ رہی تھی جس میں کسی طوفان کا اندیشہ نہیں تھا۔ شام کو ہم سب ایک ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے اور والد صاحب ہمیں کہانیاں سناتے۔ وہ دن میری زندگی کے سب سے خوبصورت دن تھے۔ ایک دن والد صاحب بہت پرجوش نظر آئے۔ ان کے چہرے پر ایک نئی چمک تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوئے تو ان کے قدموں میں ایک نئی توانائی تھی۔ ہے نا، انہوں نے کہا، آج مجھے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ملا ہے۔ اگر یہ کامیاب ہو گیا تو ہماری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں ایک بڑے ٹیکسٹائل آرڈر کا ٹھیکہ ملا ہے جو ایک مشہور برانڈ کے لیے کپڑے تیار کرنے کا تھا۔ یہ ایک ایسا موقع تھا جو انہیں برسوں کی محنت کے بعد ملا تھا، لیکن اس کے لیے انہیں بڑے سرمائے اور جدید مشینری کی ضرورت تھی۔ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ اکیلے اس پروجیکٹ کو شروع کر سکیں۔ اسی سلسلے میں ان کی ملاقات شہر کے ایک بہت بڑے صنعت کار زاہد ملک سے ہوئی۔ زاہد ملک کا نام شہر میں بہت جانا پہچانا تھا۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین تھا جس کے کئی کاروبار تھے اور اس کا شمار شہر کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ اس کی شہرت اچھی بھی تھی اور بری بھی۔ کچھ لوگ اسے بہت نیک دل اور کامیاب انسان سمجھتے تھے، جبکہ کچھ لوگ اسے ایک لالچی اور بے رحم شخص قرار دیتے تھے۔ والد صاحب نے بتایا کہ زاہد ملک نے ان کے پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کرنے کی پیشکش کی ہے اور یہ ان کے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ والد صاحب نے زاہد ملک کو ایک فرشتہ سمجھا جو ان کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے آیا تھا۔ انہوں نے زاہد ملک کی باتوں پر مکمل بھروسہ کیا۔ اس کی چرب زبانی اور خوش اخلاقی نے انہیں متاثر کر دیا۔ زاہد ملک نے والد صاحب کو بڑے بڑے خواب دکھائے، انہیں یقین دلایا کہ یہ پروجیکٹ انہیں آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دے گا۔ والد صاحب نے اپنی ساری جمع پونجی جو انہوں نے سالوں کی محنت سے بچائی تھی اس پروجیکٹ میں لگا دی۔ انہوں نے کچھ قرض بھی لیا کہ پروجیکٹ انہیں جلد ہی سب کچھ واپس کر دے گا۔ ابتدائی چند مہینے سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ نئی مشینری لگائی گئی، مزدوروں کی تعداد بڑھائی گئی اور کام تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ والد صاحب کا چہرہ خوشی سے دمکتا رہتا تھا۔ وہ اکثر کہتے تھے، ہے نا، اب تمہاری تعلیم میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی اور عائشہ کو بھی بہترین اسکول میں داخل کرواؤں گا۔ ہم ایک بڑے گھر میں منتقل ہو جائیں گے اور تمہاری شادی بھی دھوم دھام سے کریں گے۔ ان کی آنکھوں میں ایک روشن مستقبل کے خواب تھے، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ آہستہ آہستہ مجھے محسوس ہونے لگا
کہ ابا جان پھر سے پریشان رہنے لگے ہیں۔ ان کے چہرے پر وہی پرانی جھنجھلاہٹ اور فکر لوٹ آئی تھی۔ وہ راتوں کو جاگتے اور دن میں بھی کسی گہری سوچ میں ڈوبے رہتے۔ ان کی ہنسی غائب ہو چکی تھی اور وہ اکثر خاموش رہتے۔ میں نے ان سے کئی بار پوچھا لیکن وہ ٹال جاتے، کہتے کہ بس معمولی مسائل ہیں، مگر میں جانتی تھی کہ یہ معمولی مسائل نہیں ہیں۔ ان کے چہرے کی پریشانی اور ان کی آنکھوں کی بے نوری سب کچھ بتا رہی تھی۔ ایک شام والد صاحب گھر لوٹے تو ان کی حالت غیر تھی۔ ان کے کپڑے بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر گہرا صدمہ تھا۔ وہ سیدھے صوفے پر گر گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ میں نے انہیں کبھی اتنا بے بس نہیں دیکھا تھا۔ ابا جان، کیا ہوا ہے؟ میں نے انہیں سہارا دیتے ہوئے پوچھا۔ میری آواز میں خوف اور پریشانی تھی۔ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ہے نا، ہم برباد ہو گئے۔ زاہد ملک نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ ان کے الفاظ میرے کانوں میں سیسا بن کر اترے۔ کیا مطلب ابا جان؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص چند ماہ پہلے فرشتہ نظر آ رہا تھا وہ ایسا کر سکتا ہے۔ والد صاحب نے بتایا کہ زاہد ملک نے پروجیکٹ کے تمام فنڈز غائب کر دیے تھے اور اب وہ ہمیں دیوالیہ کر دینے کی دھمکی دے رہا تھا۔ اس نے نہ صرف ہمارے پیسے ہڑپ کر لیے تھے بلکہ ہمیں قانونی پیچیدگیوں میں بھی پھنسا دیا تھا۔ اس نے تمام معاہدوں کو اپنے حق میں تبدیل کر لیا تھا اور اب ہم اس کے جال میں پھنس چکے تھے۔ یہ ایک منظم فراڈ تھا جس کی منصوبہ بندی زاہد ملک نے شروع سے ہی کر رکھی تھی۔ اس نے والد صاحب کا اعتماد جیتا، انہیں بڑے خواب دکھائے اور پھر ایک ہی جھٹکے میں سب کچھ چھین لیا۔ اس نے تمام دستاویزات میں ہیرا پھیری کر دی تھی اور اب قانون بھی اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ یہ خبر ہمارے خاندان میں بجلی بن کر گری۔ والد صاحب کی صحت دن بدن گرنے لگی۔ وہ بستر پر پڑ گئے اور انہیں شدید ڈپریشن ہو گیا۔ ان کے چہرے پر مایوسی اور بے بسی چھا گئی تھی۔ عائشہ جو ابھی بہت چھوٹی تھی اس صورتحال کو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی، لیکن وہ والد صاحب کی پریشانی کو دیکھ کر خود بھی اداس رہنے لگی تھی۔ ہمارے گھر کی رونق ماند پڑ گئی اور خوشیوں کی جگہ غم اور مایوسی نے لے لی۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی جو ہمیں اندر تک کھا رہی تھی۔ میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے والد صاحب کو تسلی دی اور کہا کہ ہم اس مشکل سے نکل جائیں گے۔ میں نے ہر دروازہ بجایا، ہر ممکن کوشش کی کہ زاہد ملک کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ میں وکیلوں کے پاس گئی، پولیس اسٹیشن کے چکر لگائے، لیکن اس کے اثر و رسوخ کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ اتنا طاقتور تھا کہ کوئی ہماری مدد کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ہر جگہ ہمیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ وکیلوں نے بھاری فیسیں مانگی اور پھر بھی کوئی امید نہیں دلائی۔ پولیس بھی زاہد ملک کے دباؤ میں تھی اور ہماری FIR بھی صحیح طریقے سے درج نہیں کی گئی۔ ہر جگہ سے مجھے یہی جواب ملتا کہ زاہد ملک بہت بڑا آدمی ہے، اس سے پنگا مت لو۔ میں نے اخبارات میں بھی خبریں شائع کروانے کی کوشش کی، لیکن زاہد ملک نے میڈیا کو بھی خرید رکھا تھا۔ کوئی بھی اس کے خلاف آواز اٹھانے کو تیار نہیں تھا۔ میں دن رات روتی، اللہ سے مدد مانگتی، لیکن حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ ہمارے پاس کھانے کے بھی پیسے نہیں بچے تھے۔ گھر کا کرایہ ادا کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ والد صاحب کی بیماری بھی بڑھتی جا رہی تھی اور ہمیں ان کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں نے اپنی پڑھائی بھی چھوڑ دی تھی تاکہ والد صاحب کا خیال رکھ سکوں اور کوئی کام کر سکوں، لیکن کوئی کام بھی نہیں مل رہا تھا۔ ایک شام جب میں عدالت میں مایوس ہو کر گھر لوٹ رہی تھی تو ایک کالی چمکتی ہوئی گاڑی میرے قریب آ کر رکی۔ یہ ایک جدید ماڈل کی گاڑی تھی جس سے اس کے مالک کی عمارت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اس میں سے ایک شخص نکلا جو انتہائی پرکشش مگر اس کی آنکھوں میں ایک سرد مہری تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا غرور تھا اور اس کے لباس سے اس کی عمارت جھلک رہی تھی۔ یہ زاہد ملک کا بیٹا زوار ملک تھا۔ میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی عمر 30 کے قریب ہوگی اور اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی کشش اور خوف دونوں تھے۔ اس نے مجھے ایک لفافہ تھمایا اور کہا، یہ تمہارے والد کے لیے ہے، اسے پڑھ کر وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کی غلطی کتنی بڑی تھی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گونج تھی جو مجھے خوفزدہ کر گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو مجھے اندر تک ہلا گئی۔ میں نے لفافہ لے کر گھر کی راہ لی۔ والد صاحب نے جب وہ لفافہ کھولا تو اس میں ایک دستاویز تھی جس پر لکھا تھا کہ اگر ہم نے ایک ہفتے کے اندر اندر زاہد ملک کی تمام شرائط تسلیم نہ کی تو وہ نہ صرف ہمارے گھر کو نیلام کروا دے گا بلکہ والد صاحب کو جیل بھجوا دے گا۔ اس دستاویز کے ساتھ ایک تصویر بھی تھی جس میں عائشہ اسکول سے گھر لوٹ رہی تھی اور اس کے پیچھے ایک کالی گاڑی کھڑی تھی۔ یہ ایک واضح دھمکی تھی کہ اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی تو وہ عائشہ کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ دیکھ کر میرے والد کی آنکھوں میں مزید آنسو آ گئے۔
وہ جانتے تھے کہ اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ان کے چہرے پر بے بسی اور مایوسی چھا گئی تھی۔ والد صاحب ٹوٹ چکے تھے۔ انہوں نے کہا، ہینا، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمیں ان کی شرائط ماننی پڑیں گی۔ میں نے پوچھا، کیسی شرائط ابا جان؟ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے کہا، وہ چاہتے ہیں کہ تم ان کے بیٹے زوار سے شادی کر لو۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سر پر ہتھوڑا دے مارا ہو۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی کا فیصلہ اس طرح کیا جائے گا۔ میں نے احتجاج کیا، میں نے چیخ چیخ کر کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گی، لیکن والد صاحب نے مجھے سمجھایا کہ یہ ہماری واحد امید ہے، اگر میں نے ایسا نہ کیا تو ہم سب برباد ہو جائیں گے، عائشہ کا مستقبل بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ والد صاحب نے کہا، ان کی صحت بھی مزید بگڑ جائے گی اور وہ جیل بھی چلے جائیں گے، جس کے بعد ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ بیٹی، انہوں نے کہا، میں تمہیں قربانی دینے کو نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ ہمارے خاندان کو بچانے کا واحد راستہ ہے۔ میں نے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے یہ قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی کڑھن تھی، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ میں نے زوار ملک سے شادی کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن میں نے اپنے دل کو مضبوط کر لیا تھا۔ شادی ایک سادہ سی تقریب میں ہوئی، جس میں زوار کے خاندان کے چند افراد اور میرے والد صاحب اور عائشہ شامل تھے۔ کوئی خوشی نہیں تھی، کوئی رونق نہیں تھی، صرف ایک گہرا دکھ اور مایوسی تھی۔ زوار نے مجھے کبھی محبت کی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سرد مہری اور انتقام کی آگ تھی جو میں نے پہلی بار دیکھی تھی۔ وہ مجھے صرف ایک ہتھیار سمجھتا تھا، ایک ایسا ہتھیار جس کے ذریعے وہ میرے والد سے اپنے باپ کے نقصان کا بدلہ لے سکے۔ اس کی ہر نظر میں مجھے اپنی بے بسی اور اس کی نفرت نظر آتی تھی۔ شادی کے بعد میری زندگی ایک قید خانے میں بدل گئی۔ زوار نے مجھے اپنے گھر کے ایک حصے میں قید کر رکھا تھا۔ یہ ایک عالیشان حویلی تھی جس میں ہر قسم کی سہولیات موجود تھیں، لیکن میرے لیے ایک جیل سے کم نہیں تھی۔ وہ مجھے کبھی باہر نہیں جانے دیتا تھا، نہ ہی کسی سے ملنے دیتا تھا۔ میرے والد صاحب اور عائشہ سے بھی میرا رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ مجھے ان سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں دن رات روتی رہتی، اپنی قسمت پر ماتم کرتی، لیکن وہاں کوئی سننے والا نہیں تھا۔ زوار مجھے ہر وقت تانے دیتا، میرے خاندان کو ذلیل کرتا اور مجھے احساس دلاتا کہ میں صرف اس کے انتقام کا ایک ذریعہ ہوں۔ تمہارے باپ نے میرے باپ کو برباد کیا، وہ اکثر کہتا، اور اب تم اس کی قیمت ادا کرو گی۔ اس کے الفاظ میرے دل میں چھریوں کی طرح اترتے۔ وہ مجھے کبھی اکیلا ہی نہیں چھوڑتا تھا، اور اس کی موجودگی مجھے ہر لمحہ اذیت دیتی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ زوار کا انتقام صرف میرے والد سے نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے کوئی اور گہری کہانی تھی۔ وہ ہمیشہ میرے والد کو دھوکے باز کہتا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ میرے والد کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ان کی ایمانداری کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ جب میں زوار کے گھر پہلی بار پہنچی تو جس شخصیت نے سب سے زیادہ حیران کیا وہ اس کی ماں تھی، زہرا بیگم۔ وہ ایک پرشکوہ عورت تھی، آنکھوں میں ایک گہری تھکن، چہرے پر نرم مسکراہٹ، لیکن دل جیسے زخمی اور ٹوٹا ہوا ہو۔ زوار جتنا سخت، زہرا بیگم اتنی ہی خاموش دکھائی دیتی تھی۔ کبھی سامنے نہیں آئی، بس دور سے دیکھتی، جیسے میری تکلیف کو پڑھ رہی ہوں۔ ایک دن جب زوار نے مجھے کمرے میں بند کیا ہوا تھا، زہرا بیگم خاموشی سے میرے پاس آئیں، میرے سامنے چادر رکھ دی اور آہستہ سے بولی، بیٹی، میں جانتی ہوں تم کس تکلیف سے گزر رہی ہو، کیونکہ میں بھی ایک بار اس قید سے گزری تھی۔ میرے آنسو بہنے لگے۔ میں نے دیکھا ان کی آنکھوں میں درد تھا، ایک ماں کا درد جس نے اپنے بیٹے کو نفرت سے بھرتے دیکھا اور اپنے شوہر کو سچ چھپاتے دیکھا۔ زاہد نے میرے بیٹے کو میرے سامنے جھوٹ سکھایا، اس نے اسے بدلہ لینا سکھایا، محبت نہیں۔ لیکن بیٹی، تم اس زوار کو وہ عورت بن کر ہرا سکتی ہو جو اسے آئینہ دکھائے، آواز نہیں۔ اس دن مجھے لگا جیسے وہ میری ساس نہیں بلکہ ایک اور ماں بن گئی۔ انہوں نے نہ کبھی میرے لیے آواز اٹھائی، نہ مخالفت کی، لیکن ہر لمحہ میرا وجود ان کی خاموش حمایت سے ڈھکا رہا۔ انہوں نے زوار کو کبھی برا نہیں کہا، لیکن راتوں کو اس کے کمرے کے باہر بیٹھ کر آنسو ضرور بہائے۔ انہوں نے بیٹی کی درندگی دیکھی اور میرے زخموں کو محسوس کیا۔ زہرا بیگم ایک تعلیم یافتہ اور باعزت گھرانے کی بیٹی تھی، جنہوں نے زاہد ملک سے محبت کی شادی کی تھی۔ وہ سمجھتی تھیں کہ انہیں ایک ایسا شوہر ملا ہے جو ان کے خوابوں کی تکمیل کرے گا، لیکن شادی کے چند سالوں میں ہی زاہد کا اصل چہرہ سامنے آ گیا، ایک بے رحم، خود غرض اور جابر انسان۔ زہرا بیگم نے زاہد کی بے وفائی، ظالمانہ رویے اور دولت کی ہوس کو چپ چاپ برداشت کیا۔ انہوں نے صرف ایک ہی وجہ سے سب کچھ سہا، زوار۔
زوار ان کا اکلوتا بیٹا تھا جسے وہ ایک مہربان انسان بنانا چاہتی تھی، لیکن زاہد نے بچپن سے ہی اس کے دل میں نفرت، بدلہ اور طاقت کی زبان بھر دی۔ زہرا بیگم نے کئی بار زوار کو روکا، سمجھایا، لیکن وہ ماں کی بات سے زیادہ باپ کی سختی سے متاثر ہوتا رہا۔ وہ خاموش تماشائی بن کر رہ گئی، ایک ایسی ماں جو اپنی ممتا سے بیٹے کو بچا نہ سکی، اور ایک ایسی بیوی جو ہر رات اپنے شوہر کے جھوٹ اور دھوکہ دہی پر آنکھیں بند کرتی رہی۔ ان کا دل زخموں سے بھرا تھا، لیکن لب ہمیشہ خاموش رہے۔ میں نے زوار کے گھر میں رہتے ہوئے چھپ چھپ کر معلومات اکٹھی کرنا شروع کی۔ یہ آسان نہیں تھا، کیونکہ گھر میں ہر طرف نوکر تھے اور زوار کی کڑی نگرانی تھی۔ اس نے میرے کمرے میں بھی کیمرے لگوا رکھے تھے تاکہ وہ میری ہر حرکت پر نظر رکھ سکے، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے ایک دن موقع پا کر زوار کے اسٹڈی روم میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ جب وہ باہر گیا ہوا تھا، وہاں مجھے ایک پرانا اخبار ملا جو زوار کے اسٹڈی روم میں پڑا تھا۔ اس میں زاہد ملک کے کاروبار میں ہونے والے ایک بڑے نقصان کا ذکر تھا۔ اس خبر میں میرے والد کا نام کہیں نہیں تھا۔ یہ بات مجھے حیران کر گئی۔ اگر میرے والد نے انہیں دھوکہ نہیں دیا تھا تو پھر زوار مجھ سے انتقام کیوں لے رہا تھا؟ اس گھر میں ایک بوڑھی نوکرانی تھی جس کا نام بی بی جان تھا۔ وہ بہت نیک دل اور رحم دل تھی۔ اس کی عمر 70 کے قریب تھی اور وہ کئی سالوں سے زاہد ملک کے گھر میں کام کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے ہمدردی تھی۔ وہ اکثر مجھے اکیلے میں دیکھ کر تسلی دیتی اور مجھے چھپ چھپ کر کھانا کھلاتی۔ میں نے اسے اپنی کہانی سنائی اور اس سے زاہد ملک کے بارے میں پوچھا۔ بی بی جان نے ایک گہرا سانس لیا اور کہا، بیٹی، یہ بہت پرانی بات ہے۔ زاہد ملک کا کاروبار ایک بہت بڑے فراڈ میں ملوث تھا، جس کی وجہ سے انہیں بہت نقصان ہوا تھا۔ بی بی جان نے بتایا کہ یہ فراڈ ان کے اپنے ہی کچھ قریبی لوگوں نے کیا تھا، جنہوں نے زاہد ملک کو دھوکہ دیا۔ تمہارے والد احمد صاحب تو اس وقت زاہد ملک کے ساتھ کام بھی نہیں کر رہے تھے، بلکہ انہوں نے تو زاہد ملک کو اس فراڈ سے بچانے کی کوشش کی تھی۔ انہیں کچھ اہم معلومات بھی دی تھی، لیکن زاہد ملک نے ان کی باتیں نہیں سنی۔ اس نے ان کی ایمانداری کو شک کی نگاہ سے دیکھا اور انہیں اپنا دشمن سمجھ لیا۔ بعد میں جب اسے نقصان ہوا تو اس نے سارا الزام تمہارے والد پر ڈال دیا۔ بی بی جان نے مزید بتایا کہ زاہد ملک نے یہ سب کچھ اپنے بیٹے زوار سے چھپایا تھا اور اسے یہی بتایا تھا کہ احمد صاحب نے انہیں دھوکہ دیا ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ تو پھر زوار مجھ سے کیوں بدلہ لے رہا تھا؟ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس بوڑھی عورت سے مزید پوچھا کہ کیا زوار کو یہ سب معلوم ہے؟ اس نے کہا کہ زوار کو اس کے باپ نے سب کچھ غلط بتایا ہے اور وہ اپنے باپ کی باتوں پر اندھا اعتماد کرتا ہے۔ زوار کو لگتا ہے کہ اس کے باپ کو میرے والد نے دھوکہ دیا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ زاہد ملک نے زوار کے دل میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ احمد صاحب نے انہیں برباد کیا ہے تاکہ زوار اس کے انتقام کا حصہ بن سکے۔ یہ ایک بہت بڑا موڑ تھا کہانی میں۔ اب میرا مقصد صرف اپنی آزادی حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ زوار کو حقیقت سے آگاہ کرنا بھی تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ آسان نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایک ضدی، مغرور اور اپنے باپ پر اندھا اعتماد کرنے والا شخص تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے اس بوڑھی عورت کی مدد سے کچھ دستاویزات اکٹھی کرنا شروع کی جو زاہد ملک کے فراڈ اور میرے والد کی بے گناہی کا ثبوت تھی۔ بی بی جان نے مجھے کچھ پرانے لیجر اور بینک اسٹیٹمنٹ ڈھونڈنے میں مدد کی جو زاہد ملک کے اس فراڈ کو بے نقاب کرتے تھے۔ زوار کے اسٹڈی روم میں ایک پرانی الماری میں چھپی ہوئی تھی۔ بی بی جان نے بتایا کہ زاہد ملک نے یہ دستاویزات اسی لیے چھپا رکھی تھی تاکہ کوئی ان تک نہ پہنچ سکے۔ کہیں کسی معاملے میں جب زاہدہ بیگم کی نظر مجھ پر پڑتی تو وہ کبھی نہ ٹوکتی، بلکہ میری مدد کرتی، میری حرکتوں پر پردہ ڈالتی، میرے رازوں کو محفوظ رکھتی۔ ایک دن زوار نے مجھے اپنے ساتھ ایک بڑی پارٹی میں جانے کا حکم دیا۔ میں نے انکار کیا، لیکن اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ میرے والد اور عائشہ کو نقصان پہنچائے گا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں آزادی دوں گا؟ اس نے طنز سے کہا۔ تم میری قید میں ہو اور تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ میں مجبور تھی، مجھے اس کی بات ماننی پڑی۔ میں نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ موقع ہے جب میں کسی سے مدد مانگ سکتی ہوں۔ پارٹی شہر کے ایک مہنگے ہوٹل میں تھی۔ زوار نے مجھے ایک قیمتی لباس پہنایا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی سرد مہری تھی۔ پارٹی میں نے دیکھا کہ زاہد ملک بھی موجود تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جو مجھے نفرت سے بھر گئی۔ پارٹی میں زوار نے مجھے اپنی ملکیت کی طرح پیش کیا، جیسے میں کوئی بے جان چیز ہوں۔ وہ مجھے اپنے دوستوں سے ملواتا اور کہتا، یہ میری بیوی ہے ہنا۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔
میرا دل چاہا کہ میں چیخ چیخ کر سب کو حقیقت بتا دوں، لیکن میں خاموش رہی کیونکہ مجھے عائشہ اور والد صاحب کی فکر تھی۔ پارٹی میں مجھے ایک شخص ملا جو میرے والد صاحب کا پرانا دوست حیدر صاحب تھا۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین تھے جو کسی زمانے میں والد صاحب کے ساتھ کام کرتے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور پھر خوشی سے میرے پاس آئے۔ ہنا بیٹی، تم یہاں؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے انہیں ایک طرف لے جا کر اپنی کہانی سنائی، اپنی مجبوری، زاہد ملک کا دھوکہ اور زوار کی قید۔ میں نے انہیں بی بی جان سے ملی معلومات بھی بتائیں۔ حیدر صاحب نے میری بات غور سے سنی۔ ان کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ زاہد ملک اچھا آدمی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، لیکن یہ سب کچھ، یہ تو بہت ظلم ہے۔ حیدر صاحب نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میری مدد کریں گے اور زاہد ملک کی اصلیت سب کے سامنے لائیں گے۔ انہوں نے مجھے ایک اہم رابطہ نمبر بھی دیا جو ایک ایماندار اور بااثر وکیل کا تھا، اور کہا کہ وہ اس وکیل سے میری ملاقات کا بندوبست کریں گے۔ یہ امید کی ایک کرن تھی میری زندگی میں۔ حیدر صاحب نے مجھے کچھ مزید معلومات بھی دی جو زاہد ملک کے فراڈ کو ثابت کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ زاہد ملک نے کئی اور لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی فراڈ کیا ہے اور ان سب کے پاس بھی اس کے خلاف ثبوت موجود ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک پرانی فائل بھی دی جس میں زاہد ملک کے خلاف کچھ قانونی دستاویزات موجود تھیں۔ میں نے حیدر صاحب کی مدد سے مزید معلومات اکٹھی کی اور زوار کو حقیقت سے آگاہ کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے وہ تمام دستاویزات دکھائیں جو میرے والد کی بے گناہی ثابت کرتی تھی۔ میں نے اسے بی بی جان کی گواہی بھی دلوائی جس نے زوار کے سامنے زاہد ملک کے فراڈ کی پوری کہانی سنائی۔ بی بی جان نے زوار کو بتایا کہ اس کا باپ کس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا اور کس طرح اس نے احمد صاحب کو پھنسایا تھا۔ ابتدا میں زوار نے میری بات پر یقین نہیں کیا۔ اس نے مجھے جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ میں اسے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تم میرے باپ کے خلاف جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ غصے سے چیخا۔ میرے باپ نے مجھے سب کچھ بتایا ہے۔ اس نے مجھے دھمکی بھی دی کہ اگر میں نے یہ سب دوبارہ کیا تو وہ مجھے مزید اذیت دے گا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے اسے بار بار سمجھایا، اسے ثبوت دکھائے اور اس سے کہا کہ وہ خود ان حقائق کی چھان بین کرے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں تو خود تحقیق کر لو، سچ سامنے آ جائے گا۔ میں نے اسے حیدر صاحب کی دی ہوئی فائل بھی دکھائی۔ زوار ایک کشمکش میں پھنس گیا تھا۔ ایک طرف اس کے باپ کی باتیں تھیں، دوسری طرف میرے دکھائے گئے ثبوت اور بی بی جان کی گواہی۔ اس نے اپنے باپ سے اس بارے میں بات کی، لیکن زاہد ملک نے اسے جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ میں اسے بہکا رہی ہوں۔ وہ ایک لالچی لڑکی ہے۔ زاہد ملک نے زوار سے کہا، وہ تمہیں پھنسانا چاہتی ہے، اس کی باتوں پر یقین مت کرو۔ زاہد ملک نے زوار کو جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ زوار نے خود تحقیق کرنا شروع کی۔ اس نے اپنے کچھ قابل اعتماد لوگوں کو اس معاملے کی چھان بین کرنے کا حکم دیا۔ اس نے پرانے ریکارڈز کھنگالے، بینک اسٹیٹمنٹس کا جائزہ لیا اور ان لوگوں سے ملاقات کی جن کا نام حیدر صاحب نے بتایا تھا۔ اس نے خفیہ طور پر اپنے باپ کے پرانے ملازمین سے بھی رابطہ کیا جنہوں نے اسے زاہد ملک کے فراڈ کے بارے میں مزید تفصیلات بتائیں۔ جیسے جیسے زوار کو حقیقت کا علم ہوتا گیا، اس کا رویہ بدلتا گیا۔ اس کی آنکھوں میں جو نفرت کی آگ تھی وہ دھیرے دھیرے پچھتاوے اور شرمندگی میں بدلنے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے ایک بے گناہ لڑکی کو اپنے انتقام کا نشانہ بنایا ہے۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگا، لیکن میرے دل میں جو زخم تھے وہ اتنی آسانی سے بھرنے والے نہیں تھے۔ ایک دن وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے معاف کر دو، میں نہیں جانتا تھا کہ میرا باپ اتنا بڑا دھوکے باز ہے۔ میں نے تمہیں بہت تکلیف دی، میں نے تمہاری زندگی برباد کر دی ہے۔ میں نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں سچائی تھی، لیکن میرا دل ابھی بھی زخموں سے چور تھا۔ معافی مانگنے سے کیا ہوگا زوار؟ میں نے کہا، تم نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ اس نے کہا، میں جانتا ہوں، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنے باپ کی حقیقت سب کے سامنے لاؤں گا اور تمہیں اس قید سے آزاد کر دوں گا۔ میں تمہارے والد اور عائشہ کو واپس لے آؤں گا، زاہد ملک کو اس کے گناہوں کی سزا دلواؤں گا۔ میں اپنی زندگی تمہاری خدمت میں گزار دوں گا۔ میں نے اس سے کہا، میں صرف اس وقت معاف کروں گی جب وہ یہ سب کچھ کرے گا۔ زوار نے اپنے باپ کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے اور انہیں عدالت میں پیش کیا۔ ایک بہت بڑا اسکینڈل بن گیا۔ میڈیا نے اس خبر کو خوب اچھالا۔ زاہد ملک کو گرفتار کر لیا گیا اور اس پر دھوکہ دہی، فراڈ اور بلیک میلنگ کے الزامات لگائے گئے۔ عدالت میں زوار نے میرے حق میں گواہی دی
اور تمام حقیقت بیان کی۔ اس نے اپنے باپ کے تمام جرائم کا پردہ فاش کیا۔ زاہد ملک کو سزا سنائی گئی اور اسے جیل بھیج دیا گیا۔ یہ انصاف کی فتح تھی جس کے لیے میں نے بہت جد و جہد کی تھی۔ ایک دن زوال میرے پاس آیا۔ میں حسب معمول کمرے میں لیٹی تھی۔ اس نے کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس رشتے سے آزاد کر سکتا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم ایک انچاہے رشتے میں قیدی بن کر رہو۔ میں نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا کچھ تھا، کچھ ایسا جو دل کو موہ لے۔ اس نے کہا، کچھ دن تم اپنے گھر رہ کر آؤ، اچھی طرح سوچ لو، پھر جو تمہارا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہے۔ وہ دروازہ کھول کر کمرے سے باہر جانے لگا اور پھر پلٹا۔ چند سیکنڈ میں نے اپنے وجود پر اس کی نظریں محسوس کی۔ پھر اس نے کہا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، میں تمہارے ساتھ ہوں ہر مشکل وقت میں۔ جب مجھے پکارو گی اپنے ساتھ کھڑا پاؤ گی۔ مجھے اس کی باتوں پر یقین آنے لگا، لیکن فی الوقت مجھے اپنے گھر جانا تھا، سو میں نے اپنا بیگ تیار کیا اور ابا کے گھر جا پہنچی۔ جب میں گیٹ سے نکلنے لگی تو ایک انسان جسے میں نے اپنے جانے کی وجہ بتانی تھی وہ صرف زاہدہ بیگم تھی، کیونکہ ان سے مجھے ایک انسیت سی ہو گئی تھی۔ انہوں نے نم آنکھوں سے مجھے رخصت کیا تھا۔ وقت گزرتا رہا، زوال نے مجھ سے کوئی رابطہ نہ کیا۔ مجھے بھی یقین ہو گیا تھا کہ شاید وہ واقعی بدل گیا ہے۔ پھر ایک دن میرے نمبر پر زوال کا میسج آیا۔ زوال نے مجھے اپنے پرانے گھر بلایا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھ سے کچھ اہم بات کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ اس نے ایک فلاحی پروجیکٹ شروع کیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی مدد کروں۔ میں ہچکچائی، لیکن اس نے قسم کھائی کہ وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس نے کہا کہ وہ صرف میرے تجربے اور مشورے کا خواہاں ہے۔ میں اس کی بات پر یقین کر کے اس کے گھر چلی گئی۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ ایک بڑا اور پراسرار کمرہ تھا جس میں عجیب و غریب چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ کمرہ نیم تاریک تھا اور اس میں ایک عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ زوال کا چہرہ عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر وہی پرانی چمک تھی جو مجھے خوفزدہ کر رہی تھی۔ ہے نا؟ اس نے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گا؟ اس کی آواز میں ایک شیطانی ہنسی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مجھے لگا جیسے میں ایک جال میں پھنس گئی ہوں۔ کیا مطلب ہے تمہارا زوال؟ میں نے پوچھا۔ میری آواز کانپ رہی تھی۔ کیا کہا تھا تمہارے باپ نے؟ ہمارے گھر کی عورتیں بہت شریف ہیں، اب مزہ آئے گا جب میرے کتے تمہاری عزت لوٹیں گے۔ یہ سنتے ہی میں خوف سے کانپنے لگی۔ میری رگوں میں خون جم گیا۔ میں نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی نفرت اور انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے میں ایک بھیانک خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ میرے قریب آ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اس ظالم نے ایک زوردار سیٹی ماری تو اس کے 2 خطرناک کتے کمرے میں آئے اور اس کے اشارے پر میرے جسم سے کپڑے نوچنے لگے۔ یہ کتے بہت بڑے اور خوفناک تھے۔ ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ غراتے ہوئے میری طرف بڑھے۔ میں خوف سے پناہ مانگنے لگی، چیخنے لگی، لیکن وہاں کوئی سننے والا نہیں تھا۔ کتے میرے جسم سے کپڑے نوچ رہے تھے اور میں بے بسی سے کانپ رہی تھی۔ اس لمحے اس نے میرے باپ کو فون ملایا اور کہا، اپنی بیٹی کی سہاگ رات دیکھو۔ یہ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے دل میں ایک شدید درد اٹھا۔ مجھے لگا جیسے میرے جسم سے روح پرواز کر جائے گی۔ میں نے تڑپ کر آسمان کی جانب دیکھا اور کہا، اے اللہ، میرے سینے میں تیرا قرآن محفوظ ہے، مجھے بچا لے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میں نے اپنے رب سے مدد مانگی۔ مجھے یقین تھا کہ میرا رب مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اگلے لمحے میں نے آنکھیں بند کر لیں اور کلمہ شہادت پڑھنا شروع کیا۔ میرے جسم میں بجلی سی دوڑ گئی اور مجھے محسوس ہوا کہ کوئی طاقت مجھے اپنی گرفت میں لے رہی ہے۔ کمرے میں ایک عجیب سی ٹھنڈک پھیل گئی اور مجھے محسوس ہوا کہ کوئی غیبی وجود میرے ارد گرد ہے۔ ایک نورانی چمک کمرے میں پھیل گئی جس سے کتے خوفزدہ ہو گئے۔ کتے جو میرے جسم سے کپڑے نوچ رہے تھے اچانک پیچھے ہٹ گئے اور چیخنے لگے۔ ان کی چیخیں ایسی تھیں جیسے انہیں کسی نے آگ لگا دی ہو۔ وہ زمین پر لوٹنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں خوف اور درد تھا۔ زوال جو یہ سب کچھ دیکھ کر ہنس رہا تھا، اس کی ہنسی ایک دم رک گئی۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اس نے دیکھا کہ کتے پیچھے ہٹ کر زمین پر لوٹ رہے تھے جیسے انہیں کسی نے آگ لگا دی ہو۔ کمرے میں ایک عجیب سی روشنی پھیل گئی اور مجھے محسوس ہوا کہ کوئی غیبی طاقت میری حفاظت کر رہی ہے۔ یہ روشنی اتنی تیز تھی کہ زوال کی آنکھیں چندیا گئیں۔ زوال نے خوفزدہ ہو کر کتے کو ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کے قابو سے باہر ہو چکے تھے۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر بھاگنے لگے، پھر ایک ایک کر کے بے ہوش ہو گئے۔
زوار کا فون اس کے ہاتھ سے گر گیا اور وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں اب نفرت نہیں بلکہ شدید خوف تھا۔ میں نے اپنے جسم کو ڈھانپا اور اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ یہ کیا ہوا؟ اس نے بمشکل الفاظ ادا کیے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ زمین پر گر گیا اور اس کے جسم میں کپ کپی تاری تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ میرا رب مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ میرے سینے میں اس کا کلام محفوظ ہے اور وہ مجھے ہر شر سے بچاتا ہے۔ میری آواز میں ایک نئی طاقت تھی۔ زوار خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ندامت اور خوف کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اس لمحے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے محسوس کیا کہ اس نے کس پاکیزہ روح کو اذیت دینے کی کوشش کی تھی۔ اس نے مجھ سے دوبارہ معافی مانگی، لیکن اس بار اس کی آواز میں سچائی اور پچھتاوا تھا۔ اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مجھ سے معافی مانگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک اپنے گناہوں کی تلافی کرتا رہے گا۔ اس واقعے کے بعد زوار مکمل طور پر بدل گیا۔ یہ تبدیلی اس کے لیے ایک حقیقی معجزہ تھی۔ اس نے اپنی زندگی کو نیکی کے راستے پر گامزن کر دیا۔ اس نے اپنے باپ کے تمام غیر قانونی کام بند کر دیے اور ان کی جگہ حلال کاروبار شروع کیا۔ اس نے اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ غریبوں اور ضرورت مندوں پر خرچ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کئی اسکول اور ہسپتال بنوائے جہاں غریبوں کو مفت تعلیم اور علاج کی سہولیات فراہم کی گئیں۔ اس کا نام اب شہر میں ایک نیک دل اور رحم دل انسان کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اس نے میرے والد کا کاروبار واپس دلوایا اور انہیں دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں مدد کی۔ ہمارا گھر بھی ہمیں واپس مل گیا۔ والد صاحب اور عائشہ واپس آ گئے اور ہم سب دوبارہ ایک ساتھ رہنے لگے۔ عائشہ مجھے دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھی۔ والد صاحب کی صحت بھی آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی۔ زوار نے اس دوران ہمارے خاندان کی بہت مدد کی اور آہستہ آہستہ میں نے محسوس کیا کہ اس کے دل میں واقعی پچھتاوا ہے۔ اس نے مجھے کبھی مجبور نہیں کیا کہ میں اسے معاف کروں یا اس کے ساتھ رہوں۔ اس نے مجھے پوری آزادی دی کہ میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کروں۔ کئی سال گزر گئے۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور ایک اچھی نوکری حاصل کر لی۔ عائشہ بھی بڑی ہو گئی تھی اور اپنی تعلیم میں بہت اچھی تھی۔ والد صاحب کی صحت بھی مکمل طور پر بحال ہو چکی تھی اور وہ اپنے کاروبار کو دوبارہ کامیابی سے چلا رہے تھے۔ زوار نے اس دوران کبھی شادی نہیں کی۔ وہ اپنی زندگی کو نیکی اور خدمت خلق میں گزارتا رہا۔ وہ اکثر ہمارے گھر آتا، والد صاحب سے ملتا، عائشہ کے ساتھ باتیں کرتا۔ اس نے مجھے کبھی یہ احساس نہیں دلایا کہ وہ مجھ سے کچھ چاہتا ہے۔ اس کے رویے میں ایک گہرا احترام اور پچھتاوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ واقعی بدل چکا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ سرد مہری نہیں تھی بلکہ ایک نرمی اور عاجزی تھی۔ وہ مجھ سے ہمیشہ فاصلہ رکھتا اور صرف میری ضروریات کا خیال رکھتا۔ اس نے میرے والد کے کاروبار کو اتنا بڑھا دیا تھا کہ اب ہم مالی طور پر بہت مستحکم ہو چکے تھے، لیکن میرے دل میں ایک خلش تھی۔ وہ جتنا بھی اچھا ہو گیا تھا، اس نے میرے ساتھ جو کیا تھا وہ ناقابل فراموش تھا۔ ایک دن والد صاحب نے مجھ سے زوار کے بارے میں بات کی۔ ہے نا؟ انہوں نے کہا، زوار نے بہت کچھ بدل دیا ہے۔ اس نے اپنے گناہوں کی تلافی کر دی ہے۔ اس نے تمہارے اور ہمارے خاندان کی بہت مدد کی ہے۔ میں نے ان کی بات سنی اور سوچنے لگی۔ میں نے زوار میں ایک حقیقی تبدیلی دیکھی تھی۔ وہ اب وہ مغرور اور ظالم شخص نہیں رہا تھا بلکہ ایک نیک دل اور رحم دل انسان بن چکا تھا۔ میں نے ابا کو منع کر دیا۔ میں فی الحال اس رشتے کو دوبارہ جوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن زوار نے اپنی کوششیں جاری رکھی۔ ابا بیمار ہوتے تو وہ انہیں ہسپتال لے جاتا۔ عائشہ کا کوئی کام ہوتا تو وہ سب سے آگے ہوتا۔ ایک دن اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ابا بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ میں دروازے پر گئی تو سامنے زہرا بیگم کھڑی تھی، پروقار لباس اور باوقار پرسنالٹی۔ انہیں دیکھتے ہی میں ان کے گلے لگ گئی۔ انہوں نے مجھے پیار کیا، بالکل ایک ماں کی طرح۔ میں انہیں اپنے ساتھ اندر لے آئی۔ ابا بھی انہیں دیکھ کر حیران ہو گئے کیونکہ وہ اتنے سالوں میں کبھی ہمارے گھر نہیں آئی تھی۔ میں نے انہیں بٹھایا، پانی پلایا۔ حال احوال پوچھنے کے بعد انہوں نے اصل بات کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا، ہنا، میں تمہیں باعزت طریقے سے اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر میں نے ان کی جانب دیکھا اور بس اتنا کہا کہ اتنا سب ہو جانے کے بعد بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں دوبارہ اس گھر میں جاؤں گی؟ زہرا بیگم نے میری جانب گہری نظروں سے دیکھا، ایسی نظریں جن میں سے پیار جھلک رہا تھا۔ انہوں نے کہا، میں جانتی ہوں، میں سب جانتی ہوں۔ زوار نے جو بھی کیا، مگر میں نے
اپنے بیٹے کی پشیمانی کے لمحے بھی دیکھے ہیں۔ میں نے اپنے بیٹے کو سجدے میں اللہ سے تمہیں مانگتے دیکھا ہے۔ وہ جتنا گنہگار تھا اب اتنا ہی پرہیزگار بن گیا ہے، اور یہ ایک ماں کا وعدہ ہے کہ اب وہ تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، بس واپس آ جاؤ ہینا، میرے بیٹے کی بے رنگ زندگی میں رنگ بھر دو، یہ ایک ماں کی التجا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ میں فوراً اٹھی اور ان کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ میرا دل فیصلہ کر چکا تھا، میں نے زہرا بیگم کی بات مان لی۔ ایک ماں کو خالی ہاتھ لوٹانا میرے بس میں نہیں تھا۔ یہ بھی سچ تھا کہ میرے دل میں بھی اس کے لیے احترام پیدا ہو چکا تھا۔ میں نے اسے معاف کر دیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اللہ بھی توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں سکون اور خوشی دوبارہ حاصل کر لی تھی، اور میں نے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے ہر مشکل سے بچایا۔ ایک شام زوار دوبارہ ہمارے گھر آیا۔ اس کے چہرے پر خوشی اور سکون کے تاثرات تھے۔ اس نے ابا سے بات کی۔ زوار نے ابا سے کہا کہ وہ مجھے باعزت طریقے سے چھوٹی سی تقریب رکھ کر دوبارہ رخصت کر لے جانا چاہتا ہے، لیکن اس بار وہ میری مرضی اور میری خوشی سے یہ سب کرے گا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے کبھی مجبور نہیں کرے گا، اور اگر میں انکار کروں گی تو وہ اسے قبول کر لے گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر میں اسے قبول کروں گی تو وہ اپنی باقی زندگی صرف میری اور میرے خاندان کی خدمت میں گزارے گا۔ میں نے زوار کی بات سنی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں اب وہی پرانی چمک نہیں تھی، بلکہ ایک گہرا پیار اور احترام تھا۔ میں نے اسے دیکھا اور کہا، زوار، تم نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، لیکن تم نے اس کی تلافی بھی کی ہے۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ میرا دل تو پہلے ہی پگھل چکا تھا، اور اس کی والدہ نے اس دل کو حتمی فیصلہ کرنے میں بہت مدد کی تھی۔ ابا نے مجھے دیکھا اور مسکرائے۔ اس بار میری رخصتی ایک سادہ سی تقریب میں نہیں بلکہ ایک خوشی کے ماحول میں ہوئی۔ زوار نے مجھے ایک بار پھر اپنی دلہن بنایا، لیکن اس بار محبت اور احترام کے ساتھ۔ جب میں زوار کے گھر پہنچی تو زوار کی ماں نے میرا ماتھا چوما اور کہا، تم نے بیٹی ہونے کا حق ادا کیا۔ آج سے تم میری بہو نہیں بلکہ بیٹی ہو، اور میں تمہیں ماں بن کر دکھاؤں گی۔ میری آنکھوں سے آنسو چھلک گئے۔ ہماری زندگی ایک نئے سفر پر روانہ ہوئی۔ زوار نے اپنی باقی زندگی نیکی اور خدمت خلق میں گزاری۔ اس نے ہمیشہ مجھے بہترین ساتھ، بہترین دوست اور ہم سفر کی طرح عزت دی۔ میں نے اپنی زندگی میں سکون اور خوشی دوبارہ حاصل کر لی، اور میں نے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے ہر مشکل سے بچایا۔ زوار نے اپنی زندگی کے باقی سالوں میں اپنے باپ کے نام پر قائم تمام غیر قانونی کاروباروں کو ختم کیا اور انہیں فلاحی اداروں میں تبدیل کر دیا۔ اس نے اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ یتیموں، بیواؤں اور غریبوں کی مدد کے لیے وقف کر دیا۔ اس نے کئی اسکول اور ہسپتال بنوائے جہاں غریب کو مفت تعلیم اور علاج کی سہولت فراہم کی گئی۔ اس کا نام اب شہر میں ایک نیک دل اور رحم دل انسان کے طور پر جانا جاتا تھا۔ میں نے بھی ایک فلاحی تنظیم میں کام کرنا شروع کر دیا، جہاں میں خواتین کی مدد کرتی تھی جو گھریلو تشدد اور سماجی ناانصافی کا شکار تھیں۔ میری کہانی ان کے لیے ایک امید کی کرن بن گئی تھی۔ میں انہیں بتاتی تھی کہ کیسے ایمان اور صبر سے ہر مشکل کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ والد صاحب نے اپنا کاروبار دوبارہ کامیابی سے چلایا، اور عائشہ نے بھی اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک کامیاب کریئر کا آغاز کیا۔ ہمارا خاندان دوبارہ ایک ساتھ خوشی سے رہنے لگا۔ زوار اور میرا رشتہ وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہوتا گیا۔ یہ ایک ایسا رشتہ تھا جو دکھ، تکلیف اور پھر سچائی اور توبہ کی بنیاد پر قائم ہوا تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو مکمل طور پر قبول کیا، اپنی غلطیوں کو تسلیم کیا اور ایک نئی بہتر زندگی کا آغاز کیا۔ ہماری کہانی صرف ایک لڑکی کی جد و جہد نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی بھی تھی جس نے اپنی غلطیوں سے سیکھا اور اپنے آپ کو بدل دیا۔ یہ ایمان کی طاقت، صبر کی اہمیت اور اللہ کی رحمت کا ثبوت تھی، جو ہر مشکل میں اپنے بندوں کا ساتھ دیتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ اس حقیقت کی عکاس تھی کہ سچائی ہمیشہ غالب آتی ہے، چاہے اسے کتنی ہی دیر کیوں نہ لگے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔